السلام علیکم طارق علی وائس یوٹیوب چینل کے خواتین و حضرات، تو تڑپیے عشق کی ناول کا ایپیسوڈ نمبر 15 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے پہلے والے ایپیسوڈز نہیں دیکھے تو جلدی سے ان کا وزٹ ضرور کیجیے گا۔ بات ہوئی آہان سے، کب تک پہنچے گا وہ؟ صدیقی صاحب نے وفا سے پوچھا، جو حامد کو ناشتہ کروا رہی تھی۔ آج اتوار تھا اس لیے سبھی گھر پر تھے۔ شاید 10 یا 11 بجے تک پہنچ جائیں گے۔ دبئی میں اسٹے تھا، رات میں فون کیا تھا مجھے، کہہ رہے تھے پہنچ کر فوراً کال کریں گے۔ وفا نے جواب دیا اور حامد کا منہ صاف کیا۔ اچھا انشاءاللہ خیر سے پہنچ جائے، بہت لمبا سفر ہوتا ہے وہاں کا۔ صدیقی صاحب نے دعا دی، آمین۔ میں ذرا اسے سلا دوں، رات میں اپنے بابا کو یاد کر کے سویا ہی نہیں، ابھی بھی اونگ رہا ہے۔ وفا نے حامد کو اٹھا کر کھڑا کیا، جو نیند میں اپنی آنکھیں ملنے لگا۔ ہاں لگ بھی رہا ہے، اچھا ہے نیند پوری کروا دو، پھر چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ وفا صدیقی صاحب کی بات سن کر اپنا آپ سنبھالتی روم میں چلی گئی۔ ترحان ریموٹ دو، ذرا کوئی نیوز ہی سن لیں۔ وفا کے جانے کے تھوڑی دیر بعد صدیقی صاحب نے ترحان سے کہا، جو اپنا لیپ ٹاپ اپنی گود میں رکھے کچھ ٹائپ کرنے میں مصروف تھا۔ جی بابا۔ ترحان نے اپنا لیپ ٹاپ صوفے پر رکھا اور ریموٹ اٹھا کر صدیقی صاحب کو دیا۔ چھٹی والے دن بھی آپ نیوز لگا لیا کریں۔ سبین نے کچن میں جاتے ہوئے کہا، کیا کریں بیگم، آہان کے جاتے ہی گھر اتنا سونا لگ رہا ہے۔ صدیقی صاحب مختلف چینل بدلتے ہوئے کہنے لگے، پھر ایک نیوز چینل پر آ کر رک گئے۔ ناظرین بہت افسوسناک خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ ایمریٹس کی فلائٹ نمبر EA 498 جو کل 2:45 بجے آسٹریلیا کے لیے روانہ ہوئی تھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا کنٹرول روم سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق عملہ سمیت تقریباً 158 مسافر سوار تھے۔ اس وقت ہم اپنے نمائندے سے بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جو کہ ایمریٹس کے ہیڈ آفس میں موجود ہیں۔ جی طارق بتائیے گا، کوئی اپڈیٹ موصول ہوئی ہے کیا؟ یہ کیا نیوز آ رہی ہے؟ ترحان دیکھو آہان کی فلائٹ کون سی تھی؟ صدیقی صاحب نے ٹی وی کی آواز کم کرتے ہوئے ترحان کو متوجہ کیا۔ کیا ہوا بابا؟ ترحان جس کی توجہ اپنے کام پر تھی، صدیقی صاحب کا پریشان چہرہ دیکھ کر فکر مند ہوا۔ یہ دیکھو نیوز والے کیا کہہ رہے ہیں کہ کل آسٹریلیا جانے والی فلائٹ کا رابطہ چیک کرو جلدی، صدیقی صاحب نے گھبرا کر کہا۔ جی بابا۔ ترحان تیزی سے آہان کی ٹکٹ ڈیٹیلز دیکھنے لگا، جو آہان نے اسے واٹس ایپ کی تھیں۔ EA 498 فلائٹ نمبر ہے بھیا کا، ترحان نے موبائل میں دیکھ کر کہا۔ اوہ، صدیقی صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ کیا ہوا انکل؟ یہ کیا نیوز آ رہی ہے، مجھے بھی بتائیں۔ وفا حامد کو سلا کر روم سے باہر آئی۔ اللہ خیر کرے، کہہ رہے ہیں کہ ٹریفک کنٹرول روم سے جہاز کا رابطہ ٹوٹ گیا ہے، اس فلائٹ کا ٹریک نہیں ہو پا رہا کہ جہاز کہاں ہے۔ ترحان تم جاؤ ایئرپورٹ جلدی پتہ کرو، صدیقی صاحب نے ترحان سے کہا۔ جی بابا میں ابھی جاتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، کچھ نہیں ہوا ہوگا، اتنی لمبی فلائٹ تھی شاید اس لیے، میں ابھی آتا ہوں پتہ کر کے۔ ترحان نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پا کر کہا۔ یہ ترحان کہاں گیا ہے؟ تیزی سے، سب خیر ہے؟ سبین سب کے لیے چائے کے کپ اٹھائے کچن سے باہر آئیں۔ آنٹی یہ نیوز سنیں، وفا نے سبین کے پاس آ کر کہا۔ دعا کرو کچھ نہیں ہوا ہوگا انشاءاللہ، پریشان مت ہو وفا بیٹا۔ صدیقی صاحب نے بہت مشکل سے وفا کو تسلی دی، ورنہ ان کا خود کا دل خوف زدہ ہو رہا تھا۔ سبین بھی یہ خبر سن کر پریشان ہو گئی۔ کیا ہوا ترحان؟ بتاؤ، پتہ لگ گیا نا جہاز کہاں، سب ٹھیک ہے نا؟ سب سے پہلے وفا نے ترحان کے پاس آ کر پوچھا۔ وہ کیا ہوا ہے ترحان؟ جلدی بولو، کیا بتایا ہے ایئرپورٹ والوں نے؟ سبین نے بھی بے چینی سے پوچھا۔ صدیقی صاحب نے سبین کو کندھوں سے تھاما۔ ماما وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جہاز کریش ہو گیا ہے۔ یہ بتاتے ہوئے بے اختیار ہی ترحان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ ایسا کچھ نہیں ہوا، ابھی رات میں میری بات ہوئی ہے آہان سے، سب ٹھیک تھا، ایسے کیسے کریش ہو گیا؟ وفا نے ترحان کا گریبان تھام کر کہا۔ میرا بچہ۔ سبین اپنا دل پکڑے گرنے لگی۔ وفا کے بھی ہاتھ ایک دم ڈھیلے ہوئے، اس سے پہلے وہ زمین پر گرتی ترحان کے اسے تھام لیا۔ مس آنکھیں کھولیں، ماما بابا ماما کو سنبھالیں پلیز۔ ترحان نے وفا کو تھام کر سبین کو دیکھا، جو نیم بے ہوش تھی۔ صدیقی صاحب کی ہمت بھی جواب دے رہی تھی، مگر وہ حوصلہ کر کے سبین کو تھامے بیٹھ گئے۔ ترحان نے وفا کو اپنے مضبوط بازوؤں میں بھرا اور صوفے پر لٹا دیا۔
مس پلیز آنکھیں کھولیں۔ ترہان نے وفا کے چہرے کو نرمی سے تھپتھپایا۔ ترہان ایمبولینس بلاؤ جلدی، صدیقی صاحب نے روتے ہوئے کہا۔ ترہان نے فوراً سے اپنا فون نکالا اور ایمبولینس کو کال کرنے لگا۔ ڈاکٹر میری مس تو ٹھیک ہے نا؟ ترہان بے چینی سے لیڈی ڈاکٹر کے پاس گیا۔ اسے احساس بھی نہ ہوا کہ وہ وفا کو ڈاکٹر کے سامنے کیسے پکار رہا ہے۔ سوری، آپ مس وفا کی بات کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر نے ناسمجھی میں پوچھا۔ جج جی، وہی مس وفا، کیسی ہیں وہ؟ ترہان نے خود کو کنٹرول کیا۔ شی از اسٹل انکانشیس۔ ہم ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہوش میں آ جائیں، مگر ہو سکتا ہے ان کا آپریشن کرنا پڑے۔ فی الحال ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، آپ دعا کریں۔ ڈاکٹر نے تفصیل بتائی۔ ترہان پریشانی سے اپنے بالوں پر ہاتھ بھینچنے لگا۔ پھر اسے ایک دم سبین کا خیال آیا۔ وہ دوسرے وارڈ کی طرف بھاگا جہاں صدیقی صاحب پریشان سی حالت میں ایک طرف بیٹھے تھے۔ بابا، ڈاکٹر نے کچھ بتایا؟ ترہان نے پریشانی سے پوچھا۔ بس کہہ رہے تھے کہ دعا کریں، جب تک ہوش میں نہ آ جائیں تب تک کچھ کہہ نہیں سکتے۔ وفا کا بتاؤ، وہ ٹھیک ہے؟ صدیقی صاحب اپنی آنکھیں صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہوش میں نہیں ہے مس، شاید آپریشن کرنا پڑے ان کا۔ ترہان نے سر جھکا کر کہا۔ حامد ٹھیک ہے؟ عثمان سے پوچھو۔ صدیقی صاحب کو حامد کا خیال آیا۔ جی بابا، میں نے پوچھا تھا عثمان سے، اپنے گھر لے گیا، وہاں ٹھیک ہے، بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ ترہان نے تسلی دی۔ بابا، یہ سب اچانک کیا ہو گیا؟ آہان بھیا تو اتنی خوشی سے گئے تھے، میرا دل نہیں مان رہا کہ آہان بھیا۔ ترہان نے اپنے آنسو پیتے ہوئے کہا۔ بس ترہان، اللہ کے کام ہے یہ، دل تو میرا بھی نہیں مانتا، مگر ابھی نیوز دیکھی ہے، میں نے کہہ رہے ہیں کہ لاشیں بھی نہیں مل سکتی، جہاں کریش ہوا ہے وہاں جانا پاسبل نہیں، اور اگر چلے بھی جائیں تو لاشوں کی پہچان ناممکن ہے۔ صدیقی صاحب نے بہت مشکل سے اپنی بات مکمل کی اور رونے لگے۔ بابا پلیز آپ تو حوصلہ کریں، میں کیسے یہ سب سنبھالوں گا؟ پلیز بابا۔ ترہان نے صدیقی صاحب کو گلے لگا کر چپ کروایا۔ وفا کا بی پی مسلسل گر رہا تھا۔ ایک دن بعد وفا کی طبیعت تھوڑی سنبھلی تو ڈاکٹر نے آپریشن کا فیصلہ کیا تاکہ بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ ترہان نے ہی وفا کو اپنا خون دیا۔ اللہ نے آہان کی خواہش پوری کر دی اور اسے ایک پھول سی بیٹی دی۔ کیونکہ ڈیلیوری اپنی مدت سے پہلے ہو گئی، اس لیے بچی کو بھی ہاسپٹل میں بچوں کے ایمرجنسی وارڈ شفٹ کر لیا گیا۔ وفا کی حالت میں پہلے سے بہتری آئی تھی، اس کا بی پی کچھ بہتر ہونے لگا تھا، مگر اب بھی وہ آئی سی یو میں تھی۔ ترہان کے لیے یہ لمحے قیامت سے کم نہ تھے۔ ایک طرف اس کے عزیز بھائی کی موت، دوسری طرف وفا جسے وہ اپنی روح میں بسا چکا تھا، اس کو تکلیف میں دیکھنا، اور ایک طرف اس کی ماں۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کس کے لیے روئے۔ بظاہر وہ اپنے آنسو روکے بہت ہمت سے کام لے رہا تھا، مگر اندر جو جنگ وہ لڑ رہا تھا وہ صرف وہی جانتا تھا۔ عثمان بھی اس کے پاس ہاسپٹل پہنچ گیا۔ وہ صدیقی صاحب کے ساتھ تھا کیونکہ صدیقی صاحب کی بھی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ ڈاکٹر پلیز بتائیں، مس وفا ٹھیک ہے نا؟ ترہان سے صبر نہ ہوا تو خود آن ڈیوٹی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا۔ وہ پہلے سے بہتر ہو رہی ہیں، آپ پریشان مت ہوں، ہم پوری کوشش کر رہے ہیں۔ بائی دا وے، آپ ان کے کیا لگتے ہیں؟ ڈاکٹر نے ترہان کو دیکھ کر پوچھا۔ وہ میرے بھیا کی وائف ہیں۔ ترہان نے گھبرا کر جواب دیا۔ وہ اپنا اور وفا کا کیا تعلق بتاتا؟ او آئی سی، تو آپ کے بھائی کہاں ہیں؟ وہ جو ابھی پلین کریش ہوا ہے، اس میں وہ بھی تھے۔ ترہان نے افسوس سے بتایا۔ او بہت افسوس ہوا سن کر، شاید جب ہی آپ کی بھابھی۔ اللہ آپ سب کو صبر دے، انشاءاللہ آپ کی بھابھی کو کچھ نہیں ہوگا، ڈونٹ وری۔ ڈاکٹر کو دل سے افسوس ہوا۔ ترہان نے ہاں میں سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا۔ سبین کو ہوش آ گیا۔ وہ ترہان اور صدیقی صاحب کے گلے لگ کر بہت روئیں۔ ماں تھیں، صبر کرنا مشکل تھا، مگر جب انہیں پتہ لگا کہ آہان کے بیٹی ہوئی ہے تو انہوں نے خود کو سنبھالا۔ بچی سے ملنے کی اجازت ابھی کسی کو نہیں تھی، بس ترہان نے ہی اسے دور سے دیکھا تھا۔ اسی سب میں 2 دن گزر گئے۔ 2 دن بعد جا کر وفا کی طبیعت سنبھلی اور اسے مکمل ہوش آیا۔ سب سے پہلے سبین اس سے ملنے اس کے روم گئی۔ آنٹی، میرے آہان نہیں مرے، وہ زندہ ہیں، وہ مجھ سے وعدہ کر کے گئے تھے کہ وہ آئیں گے، وہ اپنا وعدہ کیسے توڑ سکتے ہیں؟
وفا نے ٹوٹے لہجے میں کہا اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ بس میری بچی، جو اللہ کو منظور تھا، ہم انسان اس کے آگے کیا کر سکتے ہیں؟ خود کو سنبھالو وفا، اپنے بچوں کے لیے بس کرو پلیز۔ دیکھو اللہ نے تمہیں پیاری سی بیٹی سے نوازا ہے۔ آہان کو کتنا شوق تھا بیٹی کا۔ سبین نے وفا کو گلے لگا کر تسلی دی، خود ان کے آنسو بھی مسلسل بہ رہے تھے۔ آنٹی مجھے آہان چاہیے، خدا مجھ سے سب لے لے، بس آہان کو لوٹا دے، میں نہیں رہ سکتی۔ وفا نے تڑپ کر کہا، بس وفا خود کو سنبھالو، بس میری بچی۔ سبین کا اپنا حوصلہ ٹوٹنے لگا۔ اتنی دیر میں نرس آ گئی اور اس نے وفا کو سکون کا انجیکشن لگا دیا۔ اگلے دن آہان کا غائبانہ نماز جنازہ پڑھا دیا گیا۔ ترحان عثمان کے گلے لگ کر بہت رویا۔ عثمان ہی تھا جو حامد کے ساتھ ساتھ صدیقی صاحب اور سبین کو سنبھال رہا تھا۔ ترحان کو اب سب سے زیادہ فکر وفا اور بچی کی تھی۔ وہ دن رات وفا کے لیے ہاسپٹل میں ہوتا۔ دن میں 2 بار سبین اور صدیقی صاحب بھی وفا کو دیکھنے آ جاتے۔ حامد بھی اپنی مما کے پاس جانے کے لیے تنگ کرتا، مگر بچوں کا وہاں جانا منع تھا، اس لیے عثمان اسے بہلا لیتا۔ تقریباً 2 ہفتے بعد ڈاکٹر نے ترحان کو اپنے روم بلایا۔ مس وفا کی طبیعت اب بہتر ہے کافی، اس لیے انہیں آج ڈسچارج کر دیا جائے گا۔ ابھی بھی ان کا بی پی تھوڑا ڈسٹرب ہے، میں نے میڈیسن لکھ دی ہیں، وہ ڈیلی یاد سے کھلائیے گا، اور ہاں کوشش کریں کہ انہیں خوش رکھیں یا زیادہ سے زیادہ باتیں کریں تاکہ یہ جلدی اس صدمے سے باہر آ سکیں۔ دوسرا یہ کہ 1 مہینے بعد آپ دوبارہ بچی اور ماں کو چیک اپ کے لیے لائیے گا، میں نے ڈیٹ مینشن کر دی ہے سلپ پر، لیڈی ڈاکٹر نے لکھتے ہوئے کہا۔ جی ٹھیک ہے، مگر وہ مس وفا ٹھیک تو ہے نا؟ میرا مطلب کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے نا اب؟ ترحان نے فکر مندی سے پوچھا۔ جی بظاہر تو وہ ٹھیک ہیں، بس ذہنی طور پر ابھی اسٹیبل نہیں ہے، ابھی تک صدمے میں ہیں۔ اب اس کے لیے آپ سب انہیں بہلانے کی کوشش کریں، ڈاکٹر نے مسکرا کر جواب دیا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا۔ وفا اور بچی دونوں کو ڈسچارج کر دیا گیا۔ سبین اب کافی حد تک سنبھل چکی تھی۔ حامد نے جیسے ہی وفا کو دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ مما مما آپ کہاں تھیں؟ حامد وفا کے گلے لگ کر رونے لگا۔ مما کی جان، آپ کی مما آ گئیں، آپ کے لیے دیکھو ایک پیارا سا پھول بھی لائی ہیں۔ وفا نے حامد کو پیار کرتے ہوئے کہا۔ بے شک وفا کے لیے یہ صدمہ ایک قیامت سے کم نہ تھا، مگر اب اسے حامد اور پھول کے لیے خود کو سنبھالنا تھا۔ حامد کا ننھا سا ذہن ابھی آہان کی موت کو سمجھ نہیں سکتا تھا، اس لیے اسے کسی نے بتایا بھی نہیں تھا۔ حامد نے ترحان کی گود میں پکڑی بچی کو دیکھا تو وفا کو چھوڑ کر فوراً ترحان کی طرف لپکا۔ یہ میری بہنا ہے نا مما؟ بابا نے کہا تھا کہ بہنا آئے گی میری، حامد نے خوش ہو کر کہا۔ وفا کے اور سبین کے آنسو بہنے لگے۔ جی آپ کی بہنا ہے پھول، یہ دیکھو کتنی پیاری ہے، بالکل فلاور جیسی۔ ترحان اپنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اور حامد کو بچی دکھانے لگا۔ سبین بھی آگے بڑھ کر بچی کو محبت سے دیکھنے لگی۔ حامد اپنے ننھے ہاتھوں سے اسے پیار کرنے لگا۔ یہ بہت پیاری ہے مما، میں اس کے لیے اپنے ٹوائز لاتا ہوں۔ حامد خوشی سے اپنے روم کی طرف بھاگا۔ لاؤ ترحان، اسے مجھے دو۔ سبین نے پھول کو گود میں لیا اور بھیگی آنکھوں سے بچی کو چومنے لگی۔ آہ میرے آہان کی نشانی، کاش وہ ایک نظر دیکھ ہی لیتا، سبین نے روتے ہوئے کہا۔ مما پلیز سنبھالیں خود کو۔ ترحان نے سبین کو پکڑ کر صوفے پر بٹھایا اور وفا کو دیکھا جو اسی طرح کھڑے آس پاس موجود چیزوں کو گھور رہی تھی۔ مس بیٹھ جائیں پلیز۔ ترحان فوراً اس کے پاس آیا۔ ترحان دیکھو، یہاں آہان بیٹھ کر مجھے بلا وجہ بلاتے تھے، اور دیکھو وہ وہاں چھپ کر مجھے ڈراتے بھی تھے۔ دیکھو ابھی بھی کہیں چھپ گئے ہوں گے تنگ کرنے کے لیے۔ وفا تیزی سے اس جگہ کی سمت جانے لگی۔ نہیں مس، اب نہیں ہے وہ، نہ اس جگہ نہ اس دنیا میں، پلیز خود کو سنبھالیں۔ حامد کے لیے، پھول کے لیے، سب سے بڑھ کر آہان بھیا کے لیے۔ انہوں نے وعدہ لیا تھا آپ سے کہ اب آپ روئیں گی نہیں۔ اگر آپ اس طرح روتی رہیں تو انہیں بہت تکلیف ہوگی۔ کیا آپ انہیں تکلیف دینا چاہتی ہیں؟ ترحان نے وفا کو کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کیا۔ نہیں رہ سکتی میں آہان کے بغیر۔ آہان، وفا نیچے بیٹھ کر رونے لگی۔ مس رہنا پڑتا ہے، جینا پڑتا ہے، یہی حقیقت ہے۔ وفا کو روتا دیکھ کر ترحان کا دل کٹنے لگا۔ وہ وفا کو کیسے تسلی دے، کیسے چپ کروائے، یہ اسے سمجھ نہ آیا۔ بے بسی سے وہ خود بھی رونے والا ہو گیا۔ مما آپ کیوں رو رہی ہیں؟ چاچو مما رو رہی ہیں۔
حامد اپنے کھلونے اپنے ہاتھ میں سنبھالے باہر آیا تو وفا کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ نہیں چاچو کی جان، ماما ٹھیک ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، پھول کو اپنے ٹوائز دکھاؤ، ترحان نے زبردستی مسکرا کر کہا۔ وفا بھی اپنے آنسو صاف کرنے لگی، اسے نہ چاہتے ہوئے بھی جینا تھا، حامد کے سامنے رو کر وہ اسے بھی پریشان نہیں کر سکتی تھی۔ آؤ ہم دونوں پھول کو مل کر آپ کے کھلونے دکھاتے ہیں، وفا نے بھیگی آنکھوں سے مسکرا کر کہا اور حامد کے ساتھ پھول کے پاس چلی گئی، جبکہ ترحان وفا کو جاتا دیکھتا رہا۔ آہان کی موت کی خبر پھپھو کو پتہ چلی تو وہ بھی تعزیت کے لیے کراچی آ گئیں۔ سبین کے گلے لگتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ ترحان نے بہت مشکل سے دونوں کو چپ کروایا۔ کتنا پیارا بچہ تھا، جوانی میں چلا گیا، اسی کے دم سے تو پورے گھر میں رونق تھی۔ پھپھو نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، واقعی پھپھو، آہان بھیا ہی تو رونق تھے، کاش ان کی جگہ میں چلا جاتا تو شاید۔ ترحان نے دکھ سے کہا، بس ترحان مت کرو ایسی باتیں، میں آہان کو کھو چکی ہوں، اب تم ایسی باتیں کر کے میرا جی اور مت چلاؤ۔ سبین نے غصے سے ترحان کو ٹوکا، وہ خاموش ہو گیا۔ وفا بیٹی کیسی ہے، اس کا سوچ کر تو میرا دل کٹ رہا ہے، جوانی میں بیوہ ہو گئی بیچاری، کیسے دو بچوں کو سنبھالے گی، ابھی تو اس کے ماں باپ کا دکھ ختم نہیں ہوا تھا کہ آہان کی خبر، کیسے سہا ہوگا اس نے یہ سب۔ پھپھو وفا کا سوچ کر ایک بار پھر رونے لگی۔ بس بہت حوصلہ ہے اس کا، صبر کے علاوہ انسان اور کر بھی کیا سکتا ہے۔ ابھی اپنے کمرے میں ہے، پھول کو سلا رہی ہے۔ حامد تو ماشاء اللہ سمجھدار ہے، تنگ ہی نہیں کرتا، ہمارے ساتھ ہی کھاتا اور سوتا ہے، بس پھول وقت سے پہلے ہو گئی تو اس کا زیادہ خیال رکھنا پڑتا ہے۔ سبین نے تفصیل بتائی۔ چلو اللہ نے خیر سے اپنی رحمت سے نوازا، میں آ گئی ہوں، اب بچی کو میں دیکھ لوں گی، دیکھنا کیسے صحت پکڑے گی۔ پھپھو نے سبین کا ہاتھ پکڑ کر تسلی دی۔ جی آپا، آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی میں، آپ آ گئیں تو حوصلہ ہو گیا، سبین نے محبت سے کہا۔ بس سبین، آہان کا سن کر میری طبیعت بھی ایسی خراب ہوئی، اب سنبھلی تو جہاز کا ٹکٹ کروا کے فوراً آ گئی۔ پھپھو، مما آپ لوگ باتیں کریں، میں حامد کو ٹیوشن سے لے آؤں اور واپسی کھانا لیتا آؤں گا، آپ مت بنائیے گا۔ ترحان نے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ہاں بیٹا حامد کو لاؤ، بہت دل کر رہا ہے اسے دیکھنے کا۔ یہ میرے بھائی صاحب کب تک آئیں گے؟ پھپھو نے پوچھا۔ بابا بس آتے ہوں گے، نماز کے لیے گئے تھے، آنے والے ہوں گے۔ اوکے میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ ترحان گاڑی کی چابی لیے باہر نکل گیا۔ وفا کی عدت تو اب ختم ہو گئی ہوگی، ظاہر بچی جو پیدا ہو گئی۔ پھپھو نے پوچھا، ہاں یہی کہہ رہے ہیں سب کے، عدت تو اب نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی آہان کے کمرے سے باہر نہیں آتی، بس بہت چپ رہنے لگی ہے، ہر وقت آہان کو یاد کرتی ہے، اس کی چیزیں، اس کے کپڑے۔ سبین بتاتے بتاتے رونے لگی۔ بس سبین حوصلہ کرو، دکھ ہی اتنا بڑا ہے اس بیچاری کا، بس اللہ صبر دے تم سب کو، اللہ جوان موت کا دکھ کسی ماں کو نہ دکھائے، تم خود کو سنبھالو گی تو ہی آہان کے بچوں کا خیال رکھ سکو گی نا۔ پھپھو نے سبین کو گلے لگا کر سمجھایا۔ جی بس صبر نہیں آتا، ایسا لگتا ہے ابھی آ جائے گا۔ آہان ہنستا مسکراتا، بس بیچارہ ترحان ہم سب کی خدمت میں دن رات ایک کر دیتا ہے۔ سبین نے دوپٹے سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، ہاں ماشاء اللہ کتنا سمجھدار ہو گیا ہے ترحان، میں تو حیران رہ گئی اسے دیکھ کر، اتنا ذمہ دار اور سلجھ گیا ہے، بس اب اس کی فکر کرو، اس کی شادی کا سوچو تو شاید غم میں کمی آ جائے۔ پھپھو نے مشورہ دیا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، بس اب سوچتی ہوں اس کا بھی، زندگی کا تو اب کوئی بھروسہ نہیں۔ سبین نے گہرا سانس لے کر، چلو اللہ بہتر کرے گا، آؤ مجھے وفا کے پاس لے جاؤ۔ جی آئیں۔ وہ دونوں اٹھ کر وفا کے پاس چلی گئی۔ پھپھو آئیں تو وفا کا دل بہل گیا، وہ اسے اپنے ساتھ کسی نہ کسی کام میں مصروف رکھتی اور بچی کا بھی بہت خیال رکھتی۔ آہان کی موت کو 3 ماہ ہونے والے تھے، مگر وفا کو اب بھی ایسا لگتا کہ وہ ابھی واپس آ جائے گا، مگر جانے والے واپس کہاں آتے ہیں۔ پھپھو کے آنے سے ترحان کو بھی تسلی تھی، وہ اب معمول کے مطابق اپنے آفس کے کام کرنے لگا تھا۔ صدیقی صاحب بھی اپنے آفس جانا شروع ہو گئے تھے۔ ترحان صبح جاتے ہوئے حامد کو اسکول چھوڑتا اور لنچ ٹائم میں اسے واپس لیتا ہوا گھر آتا اور کھانا کھا کر اپنی تسلی کر کے واپس آفس چلا جاتا۔ پھپھو کو آئے مہینے سے اوپر ہو گیا تو ان کا بیٹا انہیں لینے آ گیا، جس کے ساتھ وہ واپس چلی گئی۔ ان کے جانے سے وفا اور سبین پھر سے اداس ہو گئیں۔
आहान को गुजरे 6 माह हो गए। घर में हर वक्त एक सन्नाटा सा छाया रहता। हामिद बार बार अपने बाबा का पूछता, मगर वफा उसे बहला देती। अब वफा घर के थोड़े काम काज करने लगी थी। फूल की भी सेहत अच्छी हो गई थी। वो बिल्कुल वफा पर गई थी। वैसी ही नाक, वैसे ही होंठ, वैसी आंखें। तुरहान तो घर आते ही फूल को गोद में ले लेता। तुरहान ने खुद को बहुत बदल लिया था। वो अब सबसे बिला वजह बातें करता, सिद्दीकी साहिब, सबीन और हामिद से। मगर अभी भी वफा के पास जाते उसे वही घबराहट होती, अजीब सी बेबसी महसूस होती। उसे वफा से बात करते उसे बस ये डर होता कि कोई उसके चेहरे पर देख कर ये अंदाजा न लगा ले कि वो वफा के लिए क्या जज्बात रखता है।